تو اعقل کی بات، عقل، اعقل، عقلا، عقال، یہاں سے نکلا عقل. جس رسی سے باندھتے ہیں اسے عقال کہتے ہیں، اور باندھنے کو کہتے ہیں عقل. تو وہ تو اونٹ کو باندھنے کی بات ہے، انسان اونٹ تو نہیں ہے نا. یہ کیا لطیف بات ہے، ذرا دیکھیے تو. انسان اونٹ سے کہیں زیادہ بڑا سرکش ہے. اونٹ بڑا سرکش ہے یا انسان؟ خبردار جو کہا اونٹ. انسان کے مقابلے میں اونٹ کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کہیں بڑا سرکش ہے، مگر اونٹ کے باندھنے کے لیے ظاہری رسی چاہیے. انسان کو باندھنے کے لیے حق سبحانہ و تعالی نے خود اس کے اندر ایسی قوت پیدا کی ہے جسے کہتے ہیں عقل. اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ کبھی سرکشی اور طغیانی نہیں کرے گا، کبھی صحیح راستے کو چھوڑے گا نہیں، ہلاکت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. عقل. اتنی بات سمجھ میں آئی بات؟ اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ اگر کسی منزل تک جانے کے لیے دو راستے ہوں، یہاں سے گلستان زہرا ایبٹ روڈ جانے کے لیے دو روڈ ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ایک روڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ خوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک روشنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کی بے توجہی کا شکار ہے روڈ، اس میں کہیں کوئی بلب نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میری عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جو روشن راستہ ہے وہی اختیار کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ جہاں لائٹ یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے وہ راستہ اختیار کریں گے. دین میں بھی دو راستے ہیں. ایک راستے پر علماء اور مجتہدین اور فقہا ہیں جو دن رات علم کی روشنی ڈالتے رہتے ہیں. باقی بہت سے راستے ہیں وہاں دور دور تک روشنی نہیں، کہیں اکا دکا کچھ چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہے. تو روشنی جہاں ہو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پرانا جملہ اسی ممبر سے کہا تھا میں نے، لیکن معاشرے میں یہ جملے بار بار کہنے پڑتے ہیں. بھئی راستہ طے کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں. اگر تاریک رات ہو، راستے میں نشیب و فراز ہو، تو وہ راستہ طے کرنے کے لیے یا میرے ہاتھ میں ٹارچ ہونی چاہیے، اور یا مجھے کسی ایسے شخص کا ساتھ لینا چاہیے جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے. ٹھیک ہے؟ تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے. ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہو خود، یا پھر ہم کسی ایسے کا دامن تھامے ہوں، انگلی تھامے ہوں، یا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں جس کے پاس ٹارچ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں بیمار ہوں تو ظاہر ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. خود سے اپنا علاج کروں تو کیا حشر ہوگا؟ اب یہ بیٹھے سامنے ہی میرے منہ پہ کہہ دیا انہوں نے، برا ہو جائے گا. ذرا بھی مروت نہیں ہے، نہ لحاظ نہ مروت. ویسے قبلہ قبلہ کہتے ان کا منہ سوکھتا ہے. اگر میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اسی طرح اگر مجھے دین کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مجھے اس کے، اور وہ بھی ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں. اب یہاں دیکھیے، ابھی بھی میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں تو ابھی بھی مصیبت ہے ایک حکومت کے لیے کہ گاؤں میں دیہات میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے اور انہوں نے میڈیکل کالج کی صورت تک نہیں دیکھی، ڈاکٹر کہلاتے ہیں. ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا لوں؟ نہیں نا. آپ یہاں کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو تلاش کریں گے تو سوچیں گے کہ جس نے امریکہ سے پڑھ کے آیا ہو، ہارورڈ کی یا آکسفورڈ کی یا لندن یونیورسٹی کی یا ہیوسٹن میں جو سب سے بڑا وہ میڈیکل سینٹر ہے وہاں کا تجربہ ہو،
بالکل FRCS اور وغیرہ وغیرہ ساری ڈگریاں ہوں اس کو دکھائیں، عام بات ہے نا. دین میں بھی ایسا ہی ہے. دین میں سب سے بڑے مرکز دو ہیں اس وقت، نجف اور قم. قم اور نجف، پہلا رتبہ اس وقت قم کو ہے. میں خود نجفی ہوں، غروی ہوں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے سب سے بڑا مرکز قم ہے. اور نجف تو ہے، نجف پہلے سے بڑا مرکز تھا، لیکن اس وقت صدام کے مظالم کی وجہ سے نجف کمزور ہو گیا تھا، اب دوبارہ وہ ترقی کر رہا ہے. جس طرح آپ دنیاوی سائنسز میں جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، اسی طرح دینی علوم میں لازم ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہو وہ یا قوم کی سند ہو اس پر یا نجف کی، اور وہ بھی وہاں کے اعلم وقت کی سند ہو. عقل کہتی ہے. اس لیے یہ باتیں اسے آپس میں نزاع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کی باتیں ہیں.